الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دنیا مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. اس کو ہمارے بزرگ اس مثال سے سمجھاتے ہیں کہ ایک طوطا ہے، کوئی پرندہ ہے جو درخت پر بیٹھا ہے اور بندھا ہوا ہے، اور وہ دائیں بائیں دیگر پرندوں کو دیکھ رہا ہے کہ وہ اڑ رہے ہیں، چہچہا رہے ہیں اور آزادی سے جس جگہ جانا چاہتے ہیں جاتے ہیں. تو اب یہ ان کو دیکھ کے ضرور دل میں یہ حسرت کرے گا اور اس کے کوشش کرے گا کہ میری یہ رسی ٹوٹ جائے، میرا یہ بند ٹوٹ جائے تاکہ میں بھی ان کی طرح ایسے آزادانہ پھروں. دوسری طرف ایک پرندہ ہے، پنجرے میں قید ہے، اور اس پنجرے کے باہر خونخوار بلیاں یا کتے یا کوئی ایسے درندے گھات لگائے بیٹھے ہیں. اب یہ پرندہ اپنی عافیت اور اپنی آزادی اسی پنجرے میں رہنے میں سمجھتا ہے اور باہر نکلنے کو قطعاً تیار نہیں. بعینی ہی ایمان والا جس نے زندگی نیکیوں میں گزاری، نیکیوں میں صبح کی، نیکیوں کے ساتھ شام کی، تو وہ اس قفس، اس جسم کے پنجرے سے باہر نکلنے کے لیے تڑپتا ہے. کیوں؟ کہ اس کے سامنے جنت کی نعمتیں، وہاں کی آزادی، وہاں کی ہمیشہ کی راحتیں. اور اللہ حفاظت فرمائے کہ اگر خدا نخواستہ دن رات گناہوں میں زندگی گزر رہی تو پھر یہ شخص اس جسم کے، یہ روح اور یہ انسان کا اندر کا ایک انسان، یہ اس جسم سے نکلنے کو قطعاً کبھی پسند نہیں کرے گا، اس لیے کہ نکلتے ساتھ ہی جہنم کے عذاب اور آخرت کی مشکلات اس کو نظر آ رہی. تو اس لیے اس حدیث شریف کا یہ مفہوم. اور ایک دوسری روایت میں یوں ملتا ہے کہ ایک واقعہ کہ ایک شخص نے، ایک یہودی نے جو مسلمانوں کے بیت الخلا اور ان کی گندگی کو صاف کیا کرتا تھا، اس نے ایک عالم دین سے پوچھا کہ کون سی جنت میں ہم ہیں اور کون سی دوزخ میں آپ ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ معاملہ دنیا کا نہیں، مرنے کے بعد جب تم جہنم میں جاؤ گی، خدا نخواستہ اگر اسی کفر پر مر گئے، تو تمہیں جہنم کے مقابلے میں دنیا جنت محسوس ہوگی، اور ہم اگر جنت میں انشاءاللہ چلے گئے تو ہمیں جنت کے مقابلے میں دنیا دوزخ محسوس ہوگی. تو اللہ تعالی ہمیں بھی جنت والوں میں سے شامل فرمائے. بسم اللہ الرحمن